السلام علیکم۔ لیسن 5 انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس آئی ڈی ایز اینڈ ٹولز، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ بیفور کہ ہم لیسن 5 کو ریڈ کرنا سٹارٹ کریں، ہمیں تھوڑا سا لیسن 4 کو ریوائز کرنا ہوگا تاکہ آپ کی کنیکٹیوٹی پریویس چیپٹرز کے ساتھ برقرار رہے۔ تو لیسن 4 یہ ہمارا ٹاپک تھا ایکسیپشن ہینڈلنگ۔ ہم نے ایکسیپشن ہینڈلنگ میں کچھ چیزوں کو سکرول آؤٹ کیا تھا۔ اس میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دا پروسیس آف ریسپونڈنگ ٹو ایکسیپشنز مین ایررز ان اے پروگرام بائی یوزنگ پری ڈیفائنڈ میکینزم ٹو ہینڈل دیم گریسفلی۔ یہ ہم نے ایکسیپشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایررز کو پری ڈیفائنڈ میکینزم کے تھرو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایکسیپشنز کی بات ہو رہی تھی، پھر ایکسیپشنز کے ہی ایک ملتا جلتا ورڈ ایرر ہینڈلنگ تھی۔ یہ تھا جو مائنر سے ڈفرنس تھا ایکسیپشن اور ایرر میں پروگرامنگ لینگویج کے کانٹیکسٹ میں۔ یہ تھا پریکٹس آف ڈیٹیکٹنگ اینڈ مینیجنگ ان ایکسپیکٹڈ اور اب نارمل کنڈیشنز دیٹ کین اکر ڈیورنگ دی پروگرام ایگزیکیوشن۔ یہ ڈیورنگ دی پروگرام اس میں ورڈ آیا ہے۔ اسی طرح آ گیا سسٹم ایکسیپشن، ایکسیپشنز دیٹ آر ٹریگرڈ بائی دی انوائرمنٹ اور سسٹم۔ یہ جو سسٹم کے تھرو ٹریگرڈ ہوتی ہیں ایسی ایکسیپشنز کو سسٹم ایکسیپشن کہا جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل تھی جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں آؤٹ آف میموری یا فائل ناٹ فاؤنڈ، یہ ایکسیپشن ہماری سسٹم ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ آگے بزنس ایکسیپشن ہم نے ریڈ کیا، ایکسیپشنز دیٹ occurs ڈیورنگ دی بزنس لاجک اور ایپلیکیشن اسپیسیفک رولز۔ ہم نے ایک بینکنگ کی انوائرمنٹ کی وہ ایگزامپل لی تھی جس میں انویلڈ پیمنٹ ڈیٹیلز یا آؤٹ آف سٹاک آئٹمز، یہ لاجسٹک کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری بزنس کی تھی ایکسیپشن۔ آگے ہینڈلنگ سسٹم ایکسیپشنز، یہ مینیجنگ سسٹم ریلیٹڈ ایررز مین نیٹورک فیلئر اور ڈاٹا بیس ایرر بائی یوزنگ اپروپریٹ ایرر ہینڈلنگ اسٹریٹجیز۔ ہم نے ٹرائی کیچ بلاک پڑھے تھے، ٹرائی کیچ کے تھرو ہم ان کو سسٹم کو سموتھلی رن کروانے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرائی اور کیچ کے بلاک لگاتے تھے اور اس طرح ہمارا سسٹم ایرر کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اس کو سسٹم کو کریش ہونے سے بچاتا تھا۔ آگے تھا یوزر ڈیفائنڈ ایکسیپشنز، یہ ہم نے پڑھی۔ کسٹم ایکسیپشنز کریٹڈ بائی دی پروگرامر ٹو ہینڈل اسپیسیفک ایپلیکیشن ایررز بیسڈ آن بزنس لاجک۔ یہ آپ کسٹمائز بھی کر سکتے تھے چونکہ اس کو ایکسیپشن ہینڈلنگ کو، تو اس کو ہم یوزر ڈیفائنڈ ایکسیپشنز بولتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ پریویس لیسن میں جو ہم نے پڑھا وہ یاد آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں لیسن 5 کی طرف۔ ہمارا لیسن 5 ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اینڈ ٹولز۔ آئی ڈی ایز کے ورڈ سے آپ واقف ہوں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی یہ آئی ڈی ای کا ورڈ ہی کیوں یوز کیا جاتا ہے، اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم آئی ڈی ایز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کافی اسٹوڈنٹس سے انٹریکشن کر کے بھی دیکھا ہے، ان کو اس آئی ڈی ای کا مقصد ہی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ورڈ کیوں یوز کیا گیا ہے یا اس کو آئی ڈی ہی کیوں بولا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم اگر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اب غور کیجئے، یہ ورڈ ہے انٹیگریٹڈ۔ انٹیگریٹڈ مین جو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور ڈیولپمنٹ جس میں آپ کوئی چیز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پروگریسو موڈ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، سسٹمیٹک وے میں آپ کسی چیز کو اپنی منزل کی طرف جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا ایک فیز ہے۔ اور انوائرمنٹ مین ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں ڈیولپمنٹ کو مختلف ادر سسٹمز کے ساتھ، ایپلیکیشنز کے ساتھ کنیکٹ کروانے کے لیے آپ ایک مخصوص ماحول میں کام کرتے ہیں اور
دوسرے سسٹمز کے ساتھ کنیکٹ کروانے کے لیے ملٹیپل ٹولز، اپلیکیشنز اور وہ سب کچھ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ایک انوائرمنٹ دیا گیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک اپلیکیشن بنائی تو آپ نے اس کو کسی ڈاٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کروانا ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ آپ ساری اپلیکیشن تو بنا چکے ہیں لیکن آپ نے ڈاٹا بیس سے کنیکٹ کروانا ہے تو آپ کے پاس اس مخصوص جس آئی ڈی ای میں آپ کام کر رہے ہیں وہ پروویژن ہی نہیں ہے ڈاٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کروانے کی، اور آپ کا سسٹم نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تو یہ آئی ڈی ای ایک مخصوص قسم کا ڈیولپرز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اور یہ ملٹیپل اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، ہر لینگویج کی اپنی اپنی وہ پروویژنز ہے اس کے اندر. تو اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اینڈ ٹولز، آئی ڈیز کی بات کریں گے، پھر ٹولز کی بھی بات کریں گے، آگے چل کے آپ کو اس کی بخوبی سمجھ آ جائے گی. تو ہم اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. دیز آر سافٹ ویئر اپلیکیشنز، آئی ڈی ایز کی بات ہو رہی ہے، دیٹ پرووائڈ اے کمپریہنسو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. یہاں کمپریہنسو کا ورڈ آپ خود اندازہ لگا لیں، یعنی آپ کو کمپریہنسولی ایک بڑے پیمانے پہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ایک پورا انوائرمنٹ دیا گیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے ایک چیز اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار میں کہیں پھنس گیا، مجھے کنیکٹ کرنا پڑا، مجھے فلاں ٹول کی ضرورت پڑی، مجھے کسی اور جگہ پہ انٹیگریٹ کرنا پڑا تو میں کیا کروں گا. تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ کمپریہنسو کا یہ مقصد ہے، پرووائڈ کر دی گئی ہے وہ چیز. اچھا تو اس میں ہم یہ تین ہمارے پاس فار ایگزامپل ہم لیں گے. ویسے تو بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں آئی ڈیز کی، لیکن اگر آپ اس کورس کی بات کریں، ہمارے کورس میں ایکلیپس کی بات ہے، انٹیلیجے، اور تیسرا ہمارا ہے ویژول اسٹوڈیو. تو ہم ان تین کو ریڈ کریں گے. بیفور اس کے کہ ہم اس کو آگے اسٹڈی کریں، ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آئی ڈی ایز. اب کیا ہم نے اگر ایک جاوا کا پروگرام بنانا ہے تو اس میں کیا ہم ایکلپس کو یوز کریں گے، انٹیلیجے کو یوز کریں گے، یا ویژول اسٹوڈیو کو کریں گے؟ اگر ہم نے سی پلس پلس کا پروگرام ڈیولپ کرنا ہے تو ان میں سے ہم کس کو یوز کریں گے؟ یہ تو صرف تین دی ہوئی ہیں. بیسیکلی آئی ڈی ایز کی بہت سی اور ٹائپس بھی ہیں، تو آپ کی کلیئرٹی کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو وزٹ کریں گے کہ اور کون سی ٹائپس ہیں. اچھا یہ آپ اس کو ذرا غور کیجیے گا. آئی ڈی ای اسٹینڈ فار انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. یہ جو چیز میں آپ کو ریڈ کروا رہا ہوں یہ آپ کے سلیبس کے جو آپ کا گیون پیٹرن ہے، گیون سلیبس ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں الگ سے ایک شیٹ بنا کے بیٹھا ہوں. تو جہاں پہ لیسن 5 لکھا ہوا ہے، ہم پچھلی شیٹ میں پڑھ رہے تھے، وہ ایکچوئل آپ کا لیسن ہے. یہ سپورٹنگ آپ کی ایک شیٹ ہے جس پہ آپ نے صرف اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نظر ڈالنی ہے، اور آپ کا جو مین فوکس ہے وہ لیسن 5 والی جو شیٹ ہے جو اس سے پہلے ہم ریڈ کر رہے تھے اس پہ ہونا چاہیے. اب آئی ڈی ای لکھا ہوا ہے، آئی ڈی ای اسٹینڈ فار انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اس کو میں آلریڈی ڈیفائن کر چکا ہوں. بیکاز اٹ انٹیگریٹ ملٹیپل ٹولز نیڈیڈ فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائک اے کوڈ ایڈیٹر. کوڈ ایڈیٹر اس میں ایک ہوتا ہے جس میں آپ نے کوڈ لکھنا ہوتا ہے. کمپائلر ہوتا ہے، پھر وہ کوڈ کو جو کمپائل کرنے والا ہوتا ہے اکٹھا کرتا ہے کوڈ کو. ڈی بگر اینڈ آٹومیشن ٹول. ڈی بگر یعنی اس میں جو ایررز ہوتی ہیں، بگز وغیرہ کو کل کرتا ہے. آٹومیشن ٹولز بھی ہوتے ہیں انٹو ون انوائرمنٹ فار ایفیشنسی. بات وہیں پہ آ گئی ہے کہ ایک سنگل انوائرمنٹ کے اندر آپ کو کوڈ ایڈیٹر مل رہا ہے، کمپائلر مل رہا ہے، ڈی بگر مل رہا ہے، آٹومیشن ٹولز بھی مل رہے ہیں، بہت سے ٹولز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہماری آئی ڈی ای کی ڈیفینیشنز آ گئی. اب ایک کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ وائی کانٹ وی یوز ایم ایس ورڈ. ایم ایس ورڈ کو کیوں نہیں یوز کیا جاتا؟ کوئی اور سافٹ ویئر کیوں نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ ہم نے ایک پروگرام بنانا ہے، ایک اپلیکیشن لکھنی ہے تو ہم یہ انٹیلیجے یا ویژول اسٹوڈیو کوڈ یا اینڈرائڈ اسٹوڈیو ان چیزوں کا ہی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ کہیں اور پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
تو یہی تو مین ڈفرینس ہے ایک عام سافٹ ویئر میں جو کامن یوزر یوز کرتا ہے اور ایک ایسا سافٹ ویئر جو ایک سافٹ ویئر انجینئر یا ڈیولپر یوز کرتا ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ریڈ کر لیتے ہیں. یہ ہیڈنگ ہے ڈفرینس بٹوین آئی ڈی ایز اینڈ نارمل سافٹ ویئر. اب دیکھیں اس کا فیچرز میں اگر آپ ریڈ کریں تو آئی ڈی ای کا پرپز کیا ہے. یہ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. آئی ڈی ایز اس کے اندر سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, مطلب اس میں کوڈنگ کی جاتی ہے, ڈی بگنگ کی جاتی ہے اور کمپائلنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد نارمل سافٹ ویئر, یہ ادھر ایم ایس ورڈ کی ایگزامپل ہے یا یہ وی ایل سی میڈیا پلیئر کی بات ہے یا کروم براؤزر کی بات ہے. اب ان کے اندر ہم یہ کام نہیں کر سکتے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ والا, کیونکہ ان کا پرپز کیا ہے, یہ جنرل ٹاسکنگ کے لیے ہوتا ہے, جیسے رائٹنگ اور اس کے بعد میڈیا پلے بیک اور براؤزنگ. اب آپ نے ایم ایس ورڈ میں صرف رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ اس کی ڈیزائن کر سکتے ہیں, یا ایم ایس ورڈ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی فارمیٹنگ کی ایک وہ پروویژن دیتا ہے, یا کچھ اور آپ مزید تھوڑا بہت اس میں چینجز کر سکتے ہیں اپنی شیٹ کے اندر ایم ایس ورڈ میں. وی ایل سی میڈیا کا پرپز کیا ہے, وہ میڈیا پلے بیک ہے, اور کروم براؤزر میں آپ براؤزنگ کرتے ہیں. تو یہ بھی تو سافٹ ویئرز ہیں, لیکن ان میں ہم یہ والا کام نہیں کر سکتے جو آئی ڈی ای کا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اس کے اندر نہیں ہو سکتی. آگے ہماری ہے فیچر فنکشنالٹی کیا ہے, کمبائنز کوڈ ایڈیٹر, کمپائلر, ڈیبگر, آٹومیشن ٹولز. یعنی آئی ڈی ای کے اندر اس کی فنکشنالٹی کی بات کریں تو یہ ہمارے تمام کمپائلر ڈیبگر کو کمبائن کرتا ہے, جبکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے, جو نارمل سافٹ ویئرز ہیں پرفارم سنگل اور لمیٹیڈ فنکشنز, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اس کے بعد یہ جو یوزرز ہوتے ہیں آئی ڈی ای کے, یہ ڈیولپرز اور پروگرامرز ہوتے ہیں. آئی ڈی ایز کو پروگرامرز اور ڈیولپر یوز کرتے ہیں, جبکہ نارمل دوسرے سافٹ ویئرز کو جنرل یوزر یوز کر رہے ہوتے ہیں. جو کامن یوزر ہوتے ہیں, جو اپنی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایم ایس ورڈ یوز کریں گے, وی ایل سی میڈیا پلیئر کریں گے, وہ کامن یوزرز ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے ایگزامپلز اگر ہم لیں تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی, یہ انٹیلیجے, آئیڈیا اور ویژول اسٹوڈیو کوڈ اور ایکلپس وغیرہ ہیں. اور نارمل سافٹ ویئر ہمارے پاس ورڈ ہے, وی ایل سی میڈیا پلیئر ہے. اس کے بعد کسٹمائزیبل کی بات کریں کہ کسٹمائزبلٹی کیا ہوتی ہے. آئی ڈی ای کے اندر آپ سپورٹس پلگنز کر سکتے ہیں, ایکسٹینشنز ہوتی ہیں اور انٹیگریشنز ہوتی ہیں, جبکہ یہ جو دوسرے سافٹ ویئرز ہیں ان کے اندر لمیٹیڈ ایک ایکسیس ہوتی ہے, ایک مخصوص حد تک آپ ایکسٹینشنز کچھ کر سکتے ہیں, باقی اس میں پلگنز یا اور چیزیں انٹیگریٹ کرنے کی فیسلٹی نارمل سافٹ ویئر میں نہیں ہوتی. تو امید ہے آپ کو آئی ڈی ایز اور دوسرے سافٹ ویئر کا ڈفرینس یہاں پہ بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں پہ ایک ورڈ دیا ہوا ہے پلگن, ایکسٹینشنز اینڈ انٹیگریشن. اب یہ تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے پلگنز کیا ہوتے ہیں. دیکھیے اسمال سافٹ ویئر ماڈولز دیٹ ایڈ نیو فیچر, فار ایگزامپل فائر بیس پلگن, اینڈرائڈ اسٹوڈیو. اب یہ بات وہیں پہ آ گئی, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ڈی ای کا یوز کیوں کرتے ہیں بھائی, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اس کا یہی تو ہمیں فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی باہر سے چیز اس کے اندر اگر کوئی پلگن کروانی ہے یا کوئی ایکسٹینشن ایڈ کرنی ہے یا انٹیگریٹ کرنا ہے تو ہم آئی ڈی ایز کے اندر یہ پروویژنز رکھتے ہیں. نارمل سافٹ ویئر میں یہ چیز نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ہم نے چونکہ انٹیلیجے ویژول اسٹوڈیو کوڈ وغیرہ کو ریڈ کرنا ہے, تو میرے پاس اس وقت ایک سافٹ ویئر اوپن ہے. میں آپ کو اس میں سے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہ پلگن کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیے یہ میرے پاس اینڈرائڈ اسٹوڈیو اوپن ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے پاس ہے. یہ جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے یہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو کا ہے, جس میں آپ موبائل اپلیکیشنز کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر میں یہ چاہتا ہوں, ڈاٹا بیس دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ڈاٹا بیس آپ کی یعنی ریئل ٹائم ہوتی ہے کہ ریئل ٹائم میں یوزر جو کچھ کر رہا ہے وہ اس میں فیڈ ہوتا جا رہا ہے آپ کی ڈاٹا بیس میں. ایک آپ کی آف لائن سمجھ لیں جیسے مائی سیکول ہے, اور ریئل ٹائم میں آپ فائر بیس کا یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی ہے, آپ دیکھیے وہ فائر بیس کی بات کر رہے ہیں. سوری آئی تھنک اس شیٹ پہ تھے. دیکھیے یہ انہوں نے کہا ہے پلگنز,
فائر بیس پلگ ان. اب فائر بیس بیسیکلی کیا ہے؟ آپ نے اگر ڈاٹا سٹور کروانا ہے کہیں پہ تو، اور وہ ریئل ٹائم آپ نے کروانا ہے، پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے فائر بیس. فائر بیس بیسیکلی آپ کے اس کے اندر ڈاٹا بیس کی ایک فائر سٹور موجود ہوتا ہے جو آپ کو ڈاٹا سٹور کروانے کی پروویژن دیتا ہے. تو اگر اس کو میں نے اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی ایک اپلیکیشن بنائی ہے اور میں ایک اپلیکیشن ایسی بنا رہا ہوں کہ جو سسٹم پہ جب شو ہوگی تو یوزر آئے گا، اپنا ڈاٹا اس کے اندر فیڈ کرے گا، رجسٹر کرے گا، وہ رجسٹر اس کا کہاں پہ جا کے ہوگا ڈاٹا؟ وہ فائر بیس کے اندر ہوگا. فائر بیس کے اندر ہی میں کیوں کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے چونکہ ریئل ٹائم کروانی ہے، یعنی ایکچوئل ٹائم میں جو ہوتا ہے نا، ریئل ٹائم کا مطلب ہے جو جیسا جس وقت کر رہا ہے اس کو ایسی ہی فیڈ بیک سیم ٹائم ملنی چاہیے، وہ ریئل ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے سلیکشن کرنی پڑتی ہے فائر بیس کی. یہ میرا اینڈرائڈ اسٹوڈیو کھولا ہوا ہے، میں نے اس میں اپنی ایک اپلیکیشن بنا لی. اب اس اپلیکیشن کا ڈاٹا میں نے ایس کیو ایل میں نہیں کروانا جیسے مائی سیکول بولتے ہیں، کیونکہ مائی سیکول میں یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ ریئل ٹائم ڈاٹا میں اس میں سٹور کرواؤں. اس میں ریئل ٹائم کے بغیر یعنی آف لائن آپ ڈاٹا شو کروا سکتے ہیں. تو میں نے فائر بیس کو سلیکٹ کرنا ہے. فائر بیس اس کے اندر تو موجود ہے نہیں، یہ میرے پاس اینڈرائڈ اسٹوڈیو ہے. اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر تو فائر بیس نہیں ہے، تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پلگ ان کرنا ہے. پلگ ان کو تھوڑا غور کیجئے، یہ بیسیکلی کیا چیز ہے. آپ ایک الیکٹرک سرکٹ جب گھر میں پڑا ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کیسے کرواتے ہیں؟ اب جب ایک ساکٹ ہے اس میں آپ اپنے کمپیوٹر کا یا ایک الیکٹرک جو لیڈ ہوتی ہے اس کا جب پلگ اس کے اندر فٹ کرتے ہیں تو وہ آپ نے اس کو بولتے ہیں پلگ ان. یعنی ایک جگہ پہ کچھ خالی چیز پڑی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ فٹ کرتے ہیں کہ اس خالی چیز کے اندر وہ آتی ہے تو وہ ایک سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک پورا یونٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو پلگ ان بولتے ہیں. تو اب دیکھیے میں نے اس کے ساتھ جب فائر بیس کو کنیکٹ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، یہ میرے پاس اس کے اندر انہوں نے ایک پاتھ دیا ہوا ہے. یہ دیکھیے میں نے فائر بیس کو کلک کیا، فائر بیس کو کلک کیا. اس کے بعد اب میں نے فائر بیس کے اندر چونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا یوزر جب آئے گا وہ اپنا ای میل آئی ڈی اس میں انٹر کرے گا. انٹر کرنے کے بعد یوزر کو ایک اتھینٹیکیشن میسج جائے گا اس کی ای میل پہ. اب اس کا ڈاٹا فائر بیس میں سٹور ہوگا، فائر بیس اس کو اتھینٹیفائی کرے گی کہ یہ ڈاٹا واقعی اتھینٹک ہے، یوزر کو میسج آئے گا. اب میں نے اس کو کنیکٹ کروایا ہے اپنے اس کے ساتھ. اب یہ دیکھیے کنیکٹڈ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کنیکٹڈ. اٹس مین کہ میری یہ اینڈرائڈ اپلیکیشن میرا یوزر جیسے جیسے اپنا ڈاٹا فیڈ کرے گا اپنی موبائل ایپ کے اوپر تو اس کا ڈاٹا فائر بیس میں جائے گا. فائر بیس اتھینٹک اس کو کرے گی کہ یہ اتھینٹیفائی کرے گی یہ ایسا ہی ہے، اور یوزر کو میسج آئے گا اور میرا ڈاٹا کنیکٹڈ ہے. اب یہ فائر بیس اس کے اندر موجود نہیں تھی لیکن سسٹم نے مجھے یہ پروویژن دی ہے کہ آپ فائر بیس کو پلگ ان کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی ایکسٹینشنز، لائٹ ویٹ ایڈ آنز دیٹ انہینس فنکشنلٹی، تھیمز آر اے آئی کوڈنگ اسسٹنٹ. اچھا، یہ بھی ایکسٹینشن بھی یہی ہوتی ہیں. آپ ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ اینڈرائڈ میں بھی پروویژن موجود ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک مجھے اسسٹنٹ ملے. اب اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں فائر اسسٹنٹ ہے، فائر بیس اسسٹنٹ ہے، اے آئی اسسٹنٹ بھی موجود ہے. تو وہ اگر آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو یہ ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے، آپ کے کوڈ کو مزید بہتر وہ بناتی ہے. انٹیگریٹ کرنا، اب دیکھیے انٹیگریشن کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک اپلیکیشن بنائی ہے اور اس میں کچھ پیمنٹس کے معاملات ہیں. اب آپ نے ایک ایزی پیسہ یا جائز کیش کو اس کے ساتھ جب کنیکٹ کروانا ہے تو اس کو بولتے ہیں پیمنٹ انٹیگریشن. تو آپ نے یہ انٹیگریٹ کروایا، ایک باہر سے ایکسیس لی، اس کے ساتھ انٹیگریٹ کروا دیا، آپ کا سسٹم کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ پلگ ان ایکسٹینشن انٹیگریشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ آئی ڈی ایز آر یوزڈ ایوری ویئر فرام موبائل ایپس ٹو ویب سائٹس، گیم اینڈ ایون اسمارٹ ڈیوائسز. یہ ایک الگ چیز آپ کو بتانی ضروری تھی کہ آئی ڈی ایز، یہ جو موبائل گیمز ہوتی ہیں، ویب سائٹ بنتی ہیں، ہر شعبے میں جہاں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آئی ڈی ای کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم سب سے پہلے اس کو ریڈ کرتے ہیں.
ایکلپس جو ہے اٹ از این انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ پرائمرلی یوز فار جاوا ڈیولپمنٹ. اب یہ ایکلپس کس کے لیے یوز ہوتی ہے؟ جاوا ڈیولپمنٹ کے لیے. بٹ اٹ آلسو سپورٹس ادر پروگرامنگ لینگویجز لائک سی پلس پلس پائتھن اینڈ PHP تھرو پلگنس. اب ڈائریکٹلی اس کو سپورٹ نہیں کرتی پائتھن وغیرہ کو، لیکن پلگنز اگر آپ لگا دیں گے تو پھر یہ ایکلپس پہ آپ پائتھن یا C++ کے کوڈ بھی رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. It provides a workspace with tools for writing, debugging, and testing code efficiently. Eclipse is widely used due to its flexibility, open source nature, and strong plugin ecosystem. تو یہاں پہ باقی چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ایکو سسٹم کی میں آپ کو ایک بات کر دیتا ہوں. دیکھیں اب ایکو سسٹم آپ نارمل ریئل لائف میں تھوڑا سا امیجن کریں کیا ہے. ایکو سسٹم جہاں پہ لیونگ جو ہوتی ہیں ہماری آرگنزم جتنی بھی ہیں، بیکٹیریا اور اینیملز، چلے ہیومنز کو بھی کاؤنٹ کر لیں، لیونگ آرگنزم سب کی بات کرتے ہیں، یہ سب مل کر ایک جس انوائرمنٹ میں یہ پرورش پا رہے ہیں ریئل لائف میں اس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری IDEs بھی ایک مخصوص انوائرمنٹ ہے، اس کو بھی ایک ایکو سسٹم کا لفظ اس نے یوز کیا ہے، جس میں آپ پلگن، جس میں آپ ایکسٹینشنز، جس میں انٹیگریشنز، یہ سب چیزیں مل جل کے ایک مخصوص انوائرمنٹ دیتی ہیں. کن کو؟ سافٹ ویئر ڈیولپرز کو، سافٹ ویئر انجینئرز کو، پروگرامرز کو. تو یہ ایک ایکو سسٹم کہلاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو اس کو آلریڈی سمجھا دی ہیں. اچھا، یہ ایک اسکرین شاٹ دیا ہوا ہے، یہ بیسیکلی ایکلپس کا ہے. یہ جتنے بھی IDEs ہیں جیسے ایکلپس ہے، انٹیلیج ہے، ویژول اسٹوڈیو ہے، یا اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان سب کا جو بیسک پرنسپل ہے، یعنی آپ نے ایک نئی شیٹ بنانی ہے، پھر اس شیٹ میں آپ نے مختلف لائبریریز ہیں یا ریپوزیٹریز ہیں یا ڈپینڈنسیز ہیں، آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً ان سب میں پرنسپل سیم ہی رہتا ہے. آپ انٹیلیجے پہ اگر اچھی طرح کام کرنا جانتے ہیں تو ویژول اسٹوڈیو پہ آپ کو کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آپ VS پہ کام کرنا جانتے ہیں تو ایکلپس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کو جو ریلیٹیو لینگویج ہے وہ اس پہ تھوڑا سا آپ کو عبور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس پہ نہ سوچئے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آپ صرف کوئی ایک IDE کھول لیں، ویژول اسٹوڈیو کو ہی آپ کھول لیں، تو اس کو آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے اندر کیا کچھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے انٹیلیجنٹ جاوا ڈیولپمنٹ. یہ آئیڈیا کا ورڈ یوز ہوتا ہے، IDE ہے، اس سے بنتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ایپلیکیشن. یہ آئیڈیا سے یہ ورڈ بنتا ہے. is a powerful integrated development environment developed by JetBrains primarily designed for Java development. یہ بھی پرائمرلی جاوا ڈیولپ کرنے کے لیے ہے، اس کے اندر جاوا کا کوڈ زیادہ سوٹیبل ہے. اٹ سپورٹس ویریئس ادر لینگویجز لائک کوٹلن، پائتھن، PHP اینڈ جاوا اسکرپٹ تھرو پلگنس. اگر آپ نے اس پہ کوٹلن، یہ جاوا کی ایک ایڈوانس شیپ ہے، پائتھن، PHP یا جاوا اسکرپٹ وغیرہ کو بھی اسی پہ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو پلگنس کا سہارا لینا پڑے گا. IntelliJ IDEA is known for its intelligent code assistance, refactoring tools, built-in version control support, and seamless integration with frameworks like Spring and Hibernate. تو یعنی کہ یہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی یہ فیسیلیٹیشن دی گئی ہے کہ یہ آپ کے پلگنس کو سپورٹ کرتا ہے، ورژن کنٹرول کو، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ فریم ورکس ہیں جیسے اسپرنگ اور ہیبرنیٹ کا فریم ورک ہے، یہ اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی ہر IDE کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، تو آپ جتنے IDEs کا مطالعہ کرتے جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ چینج ہر ایک میں ملے گی. ایک اپنے لحاظ سے بہتر ہوگا، دوسرا کسی اور لحاظ سے بہتر ہوگا. تو یہ اس کی وہی سیم خوبیاں خامیاں بتائی جا رہی ہیں. بیسیکلی آپ کو آئیڈیا یہ ہونا چاہیے کہ IDEs
کون سا آئی ڈی ای میں نے کس لینگویج کے لیے یوز کرنا ہے اور کون سا آئی ڈی ای کس طرح کی سپورٹ پرووائڈ کرے گا، بس یہ بیسک آئیڈیا آپ کو ہونا چاہیے۔ آگے ہے اٹ کمز ان ٹو کنڈیشنز، کمیونٹی ایڈیشن فری، ہاں یہ کمیونٹی ایڈیشن اس کا فری ہے، اور یہ ہے سوٹیبل فار جاوا اینڈ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ، اور آگے ہے الٹیمیٹ ایڈیشن، یہ پیڈ ہے، انکلوڈز ایڈوانس ٹولز فار ویب انٹرپرائز اینڈ فل اسٹیک ڈیولپمنٹ۔ یہ جو انٹیلیجے ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 2 طرح کے آپ کو ورژن ملیں گے۔ اگر آپ نے فری والا اوپن سورس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس میں آپ صرف جاوا اور اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کوڈ کر سکتے ہیں، کمپائل کر سکتے ہیں، ڈی بگ کر سکتے ہیں، اور ایک رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر اسی انٹیلیجے کا آپ نے ایڈوانس والا جو ورژن وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو وہ فری نہیں ہے۔ ایڈوانس مین اس میں ایکسٹرا ٹولز دیے گئے ہیں کہ آپ اس انٹیلیجے کے اس پیڈ ورژن سے، ایڈوانس ورژن سے وہ ٹول یوز کرتے ہوئے بہت سے اور بڑے کام بھی کر سکتے ہیں۔ مین انہوں نے کہا ہے کہ آپ ویب ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب ویب ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا کام ہے، اس پہ اگر آپ نے جانا ہے پھر آپ اس فری والے ورژن سے آپ شاید ایکسیس پوری حاصل نہ کر پائیں۔ اسی طرح انٹرپرائز کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑے لیول پہ کوئی انڈسٹریز ہیں، کوئی فیکٹریز ہیں، اور کوئی بہت بڑا بزنس ہے، اس کو اگر آپ نے کوئی سپورٹ فراہم کرنی ہے انٹیلیجے کے تھرو تو پھر آپ کو اس کا پیڈ ورژن لینا پڑے گا۔ اور ایک آگے فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، فل اسٹیک کا مطلب ہے کہ دیکھیے ہر لینگویج جب آپ کوئی چیز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک فرنٹ اینڈ کی ہوتی ہے، ایک بیک اینڈ کی ہوتی ہے، اور جس پروگرامر کو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں پہ عبور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ فل اسٹیک ڈیولپر ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو فل اسٹیک ڈیولپمنٹ یعنی فرنٹ اینڈ بھی اسی پہ بنانا ہے، بیک اینڈ بھی بنانا ہے، تو پھر آپ کو پیڈ ورژن یوز کرنا ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہ پھر انٹیلیجے کا ایک اسکرین شاٹ ہے جسٹ آپ کو ویژولائز کروانے کے لیے کہ یہ کس طرح کا دکھتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ۔ یہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ بھی ایک آئی ڈی ای ہے۔ آئی ڈی ای بہت طرح سے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ تو ہم نے اس میں انٹیلیجے پڑھ لیا ہے، اور ٹاپ پہ ہم نے ایک اور پڑھا ہے، ایکلپس پڑھ لیا تھا۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ۔ بیسیکلی یہ بھی 2 طرح کا ہے، ایک اس کا کمیونٹی ورژن ہے اور ایک اس کا سمپل ورژن ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے، یہ سب سے آسان ہے یوز کرنے کے لیے، جو نیو لوگ ہیں ان کو چاہیے ویژول اسٹوڈیو کوڈ پہ ہی کام کیا کریں۔ اچھا، ویژول اسٹوڈیو کوڈ وی ایس کوڈ از اے لائٹ ویٹ اوپن سورس کوڈ ایڈیٹر ڈیولپڈ بائی مائکروسافٹ۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انہوں نے مائکروسافٹ والوں نے بنایا ہے۔ اٹ سپورٹس ملٹیپل پروگرامنگ لینگویجز انکلوڈیڈ جاوا اسکرپٹ، پائتھن، سی پلس پلس، جاوا اینڈ مور۔ اب اس کے کی فیچرز کون سے ہیں؟ بلٹ ان گٹ سپورٹ فار ورژن کنٹرول۔ اچھا، یہاں پہ اب بات آ رہی ہے ورژن کنٹرول کا، ایک ورڈ آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے اب میرے پاس ایک کوڈ ہے، فار ایگزامپل یہ میں آپ کو اینڈرائڈ میں دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ میرے پاس ملٹیپل فائلز پڑی ہوئی ہیں، یہ ساری میرے پاس فائلز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے ملٹیپل فائلز ہیں میرے پاس۔ اب میں نے یہ ایک فائل ہے فار ایگزامپل رجسٹر کی، کوٹلن میں میں نے یہ سارا پروگرام لکھا ہوا ہے۔ اب میں نے یہ کوٹلن والی فائل، اس پہ میں نے 1 ٹائم کام کیا، میرے پاس یہ سارا کوڈ لکھا ہوا ہے، اور بعد میں نے اس پہ مزید کام کیا اور میں نے اس کوڈ کو چینج کر دیا کہیں سے۔ اب کوڈ میرا یہ بھی فائن ہے، جو پریویس کوڈ تھا وہ بھی فائن ہے، لیکن مجھے 2 دن بعد پتہ چلا کہ میرا تو جو پریویس کوڈ تھا مجھے وہی چاہیے تھا، وہ کوڈ صحیح تھا۔ ایک یہ ایگزامپل ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے کسی اور بندے کو کہا ہوا ہے کہ بھائی یہ ایک فائل ہے، رجسٹریشن پیج بنا رہے ہیں ہم ایپلیکیشن کا، تو رجسٹریشن پیج کے لیے آپ بھی کوڈ لکھیں اور میں بھی کوڈ لکھوں گا۔ ہم نے فار ایگزامپل 5000 کا کوڈ لکھنا تھا۔ اب اس بندے نے ہاف کوڈ اس نے لکھا
یا کچھ لمیٹیشن اس کو میں نے دی تھی کہ آپ نے یہاں تک لکھنا ہے، کچھ میں نے لکھنا تھا. اب ہم دونوں نے الگ الگ لکھا، تو پھر ہم نے جب ایک جگہ پہ ان کو اکٹھے کرنا ہے کہ کون سا اس میں زبردست ہے، اچھے والا ہے، کس کے ریزلٹس اچھے ہیں، تو ہم گٹ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ورژن کنٹرول کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. ورژن کنٹرول ہمیں بتاتا ہے کہ اس کوڈ میں اور اس کوڈ میں کیا ڈفرنس تھا، اور آپ نے پریویس کوڈ میں کیا لکھا تھا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے کوڈ کا ورژن جو ہم چینج کرتے ہیں. ایک کوڈ لکھا، چینج ہو گیا، اس ورژن کنٹرول پہ پھر ایون کے ایررز کے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ اس میں یہ پرابلم آئی تھی اور یہاں پہ آپ نے اس کو کل کر دیا تھا. یہ سارا وی سی ایس ایک پورا سسٹم ہے، ورژن کنٹرول سسٹم اس کو بولتے ہیں. اب بات آئی ہے گٹ کی. گٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیے انہوں نے کہا بلٹ ان گٹ سپورٹ فار ورژن کنٹرول. اب ورژن کنٹرول، جب آپ بات ورژن کنٹرول کی کر رہے ہیں تو گٹ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ کوئی اس کے لیے انہوں نے اناؤنس نہیں کیا گیٹ سے بنتا کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے GIT یعنی گلوبل انفارمیشن ٹریکنگ. یہ اس سے کچھ اس طرح کا ورڈ بنتا ہے، گلوبل انفارمیشن ٹریکنگ. اب آپ نے گٹ ہب کا نام سنا ہوگا، گٹ سپورٹ، اس طرح کی گٹ لیب وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. وہاں پہ یہ کوڈ ہی پڑے ہوتے ہیں ملٹیپل قسم کے. اوپن سورس کوڈ ہے گٹ ہب، بہت مشہور ہے. تو ایک اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گیٹ کا ورڈ یہ شاید برٹش لینگویج میں ایک سلینگ تھا. سلینگ یعنی یہ پرانا کوئی ایک ورڈ یوز کرتے تھے برٹش، وہ جو ان پلیزنٹ پرسن ہوتا تھا اس کے لیے گیٹ کا ورڈ یوز کرتے تھے. تو بیسیکلی یہاں پہ گیٹ کا یوز کرنے کا مقصد کوڈ میں یہ ہے کہ جو ان پلیزنٹ کوڈ ہے، جو کوڈ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے، جو کوڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کوڈ کی انفارمیشن دینا. یہ اس بلٹ ان گٹ کی یہ ایک سہولت ہے. اب کچھ نہ کچھ امید ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ورژن کنٹرول کے اندر جو بیڈ کوڈ ہے اس کی انفارمیشن گلوبل انفارمیشن ٹریکنگ اسی وجہ سے بولتے ہیں گٹ ہب کے لیول پہ اگر ہم بات کریں، کیونکہ گٹ ہب جو ہوتا ہے اس کے اوپر انٹرنیشنلی ایک گلوبل کوڈ پڑا ہوتا ہے، اوپن سورس کوڈز پڑے ہوتے ہیں. تو یہ گٹ وہاں سے بہرحال اس کو اس کے اندر لانچ کیا گیا ہے. یہ اس کا کی فیچر ہے. سیکنڈ ہے انٹیلیسنس اسمارٹ کوڈ سجیشنز. اب آپ اکثر ویژول اسٹوڈیو میں کوڈ لکھیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ورڈ آپ نے اینڈرائڈ لکھنا تھا، یا اینڈرائڈ میں بھی یہ سہولت میسر ہے. جیسے آپ اے لکھتے ہیں تو آگے سجیشنز آتی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اینڈرائڈ کوڈ یا اینڈرائڈ کوئی اور ورژن آپ لکھ رہے ہیں. وہ اینڈرائڈ کے یا ویژول اسٹوڈیو کے اندر آپ جب یہ یوز کرتے ہیں تو جو سجیشنز آتی ہیں ساتھ ان کو انٹیلیجنس کی یہ کی فیچر اس کے اندر موجود ہے. آگے ہے ڈی بگنگ ٹول ود آؤٹ ایکسٹرا کانفیگریشن. یہ ویژول اسٹوڈیو کے اندر بہت زبردست سہولت ہے کہ یہ ڈی بگ کرتا ہے بغیر کسی اور کانفیگریشن کے. آپ کو کچھ اور زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی ڈی بگ کا ایک بٹن کلک کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام ڈی بگ ہو جاتا ہے. اس میں ایکسٹینشنز مارکیٹ پلیس ٹو ایڈ نیو فنکشنلٹیز. اس میں ایکسٹینشنز بہت زیادہ آلریڈی اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو ایکسٹینشن چاہیے آپ نے سمپلی ایکسٹینشن کے اوپر کلک کرنا ہے، ادھر ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور ادھر ہی یوز کرتے ہیں. آخر میں کراس پلیٹ فارم، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ونڈو کو سپورٹ کرتا ہے، یہ او ایس کو کرتا ہے، میک او ایس اور ونڈوز لینکس تینوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے. آگے از وائڈلی یوز بیکاز اٹ از فاسٹ کسٹمائزیبل اینڈ فیچر رچ. تو یہ جس نے یوز کیا ہے ان کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اور کون کون سی لینگویجز ہیں جو IDEs مختلف یوز کرتی ہیں. ہم نے تو اپنے اس کے اندر لیسن کے اندر صرف ایکلپس کو پڑھا ہے، انٹیلیجے کو پڑھا ہے اور آخر میں ویژول اسٹوڈیو VS کوڈ کو ہم نے پڑھا ہے. تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے دیکھیے، اگر آپ نے سی میں پروگرام لکھنا ہے تو یہ آپ کو یہ والی یوز کرنے چاہیے IDEs. دیکھیے ایکلپس CDT، ویژول اسٹوڈیو کوڈ، سی لائن اور یہ کوڈ بلاکس کے نام سے کچھ ہے. اسی طرح C++ ہے،
اس کے لیے آپ کو یہ والے آئی ڈیز آپ یوز کر سکتے ہیں. سی پلس پلس کے لیے ویسے ڈیو سی پلس پلس کے نام سے ایک آئی ڈی ای ہے، یہ بہت مشہور ہے. جاوا کے لیے آپ انٹیلیجے آئیڈیا یوز کر سکتے ہیں. نیٹ بین مشہور ہے. اسی طرح ایچ ٹی ایم ایل کے لیے آپ ویژول اسٹوڈیو کوڈ اور بریکٹس یوز کرتے ہیں. سبلائم ٹیکسٹ بھی مشہور ہے سی ایس ایس اور ایچ ٹی ایم ایل کے لیے. پی ایچ پی کے لیے آپ ویژول اسٹوڈیو کوڈز ایکلپس پی ڈی ٹی یوز کرتے ہیں. سی شارپ کے لیے آپ ویژول اسٹوڈیو کوڈ رائٹر یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ تمام لینگویجز ہیں اور ان کے سامنے یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ آئی ڈی ایز ہیں. اب میں نے اگر ایک پائتھن کے اندر پروگرام بنانا ہے پائتھن کے اندر تو پھر مجھے سلیکٹ کرنا پڑے گا نا کہ میں کیا یوز کروں. اب یہ پائتھن لینگویج میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے، پھر میں نے پائتھن کا پروگرام اگر رن کروانا ہے، کوڈ لکھنا ہے، ڈی بگ کرنا ہے، اس کے ریزلٹ لینے ہیں تو مجھے سلیکٹ کرنا ہوگا کہ اس کو موسٹ سوٹیبل آئی ڈی ای کون سا ہے. تو مجھے پائی چارم چاہیے ہوگا کیونکہ پائی چارم سب سے بیسٹ ہے پائتھن کے لیے. تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے یہاں پہ یہ چیز لکھ دی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ورژن کنٹرول وی سی ایس، یہ میں نے آلریڈی آپ کو سمجھا دیا ہے. دیز آر ٹولس یوز ٹو مینیج چینجز ٹو سورس کوڈ اوور ٹائم. آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی جگہ پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کوڈ یا ایک پروگرام ہے وہ ملٹیپل لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ جو پریویس کوڈ کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ گیٹ کے تھرو کنٹرول کی جاتی ہیں. ایس وی این ہے اور یہ مکریل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تین ہمارے ورژن کنٹرول کے ٹولز ہیں. ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. گٹ از اے ورژن کنٹرول سسٹم یوزڈ بائی ڈیولپرز ٹو ٹریک چینجز ان کوڈ، collaborate with teams and manage projects efficiently. It helps in maintaining different version of a project without losing previous work. یہ آپ کو already میں نے بتا دی ہے. کی فیچرز آف گٹ کون سے ہیں؟ ورژن کنٹرول، ٹریک چینجز ان کوڈ اوور ٹائم. آپ کے کوڈ کے اندر جو ود دی پیسج آف ٹائم آپ چینجز کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو وہ چاہیے کہ کون کون سی چینج کہاں کہاں پہ کی گئی ہے تو وہ گیٹ کے تھرو آپ کرتے ہیں. برانچنگ اینڈ مرجنگ، ڈیولپرز کین کریٹ سیپریٹ برانچز فار نیو فیچرز اینڈ مرج دیم لیٹر. اب دیکھیں برانچنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ جب کوڈ ڈیولپ کرنا ہے تو پھر آپ برانچنگ کرتے ہیں نا، کہ ایک بندے کو کہیں دے دیا، لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آپ جب اس طرح کرتے ہیں تو وہ اس کو برانچنگ کا ورڈ، یہ میں نے شاید ایکسپلیسٹلی آپ کو نہیں بتایا لیکن یہ ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں برانچنگ. اور مرجنگ کا مطلب یہی ہے کہ جب سارے کر لیتے ہیں اکٹھا کوڈ کیا جاتا ہے پھر اس کو مرج کیا جاتا ہے. کولیبریشن، یہ کیا ملٹیپل ڈیولپرز کین ورک آن دا سیم پروجیکٹ سائملٹینیسلی. وہی بات کولیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیم پروجیکٹ. بیک اپ اینڈ ریکوری، ایزیلی ریسٹور پریویس ورژن اف نیڈیڈ. اگر آپ کو پریویس ورژن چاہیے، ایک بندے نے کہیں اور بھی چینج کیا ہے، دوسرے نے اپنے اندر چینج کیا ہے، کہیں اور ایک بیٹھا ہوا ہے، ملٹیپل پلیسز پہ لوگوں نے کوڈ کے اندر چینجز کیے ہیں، تو ان چینجز کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے یا ان کو آپ نے دوبارہ کلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا ہوا ہے، اس کا ایک ٹریک رکھنے کے لیے بھی گٹ کا یوز کیا جاتا ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم، ایوری ڈیولپر ہیز اے فل کاپی آف دی پروجیکٹ ہسٹری. ہاں اب اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس پروجیکٹ کی ایک پوری مکمل کاپی موجود ہوتی ہے جہاں جہاں آپ نے برانچنگ کی ہوئی ہے. اچھا، گٹ از آفن یوزڈ ود گٹ ہب، گٹ لیب اینڈ بٹ باکیٹ ٹو اسٹور اینڈ شیئر کوڈ آن لائن. یہ بہت مشہور پلیٹ فارمز ہیں، آپ اس کو اپنے طور پہ ایک دفعہ وزٹ ضرور کیجیے اگر آپ نے ان کے بارے میں مزید سیکھنا ہے. تو آگے ہے ایس وی این یعنی سب ورژن. ایس وی این is a centralized version control system VCS that helps developer track changes in code, manage project version and collaborate with a team. Key features of subversion کیا ہیں؟ centralized repository, all code and history are stored in a single server. اب یہاں پہ بات آ گئی ہے سنگل سرور پہ. اس میں کیا تھا؟ گٹ کے اندر یہ تھا کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک کاپی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ ایک سرور ہوتا ہے، سنگل سینٹرلائز سسٹم ہے. ورژن ٹریکنگ keeps a record of all changes made to files. یہ سب کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جہاں جہاں پہ فائلز کے اندر چینجنگ ہے. برانچنگ اینڈ مرجنگ allows developer to work on different features without affecting the main code base.
اس میں بھی برانچنگ بھی فیسلٹی ہے، مرجنگ کی بھی ہے سب ورژن کے اندر. ایسیس کنٹرول ہے، ایڈمنسٹریٹر کین مینیج یوزر پرمیشن. اس میں ایڈمنسٹریٹر ایک ہوتا ہے، وہ جس نے یوز کرنا ہے وہ اس کو خود مینیج کر رہا ہوتا ہے. یہ گٹ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ایٹم comments ensure that either all changes are saved or none at all, preventing incomplete updates. تو یہ انکمپلیٹ اپڈیٹس کو جو بھی ہے ٹریک آؤٹ رکھتے ہیں. یہ آگے ہمارا یہ ہے مکریل ہے. اٹ از اے ڈسٹریبیوٹیڈ ورژن کنٹرول سسٹم لائک گٹ ڈیزائن ٹو ہینڈل لارج کوڈ بیس efficiently. It helps developer track changes, collaborate and manage different versions of a project. Material is known for being fast, scalable and easy to use. تو اس کا بھی تقریباً ملتا جلتا فنکشن ہے جو آپ نے پریویس دو پڑھے ہیں. ہم تھوڑا سا اس میں کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے گٹ ہے اور یہ سب ورژن ہے. ان کا ڈفرینس آپ دیکھیں. یہ گٹ کے اندر اس کا جو ورژن کنٹرول ہے یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور سب ورژن میں یہ سینٹرلائز ہوتا ہے. یعنی سب ورژن کے اندر چونکہ ایک سرور رکھا گیا ہے نا، سرور ایک سینٹرلائز سسٹم ہے اور گٹ کے اندر یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہوتا ہے. برانچنگ لائٹ ویٹ فاسٹ ہوتی ہے، اس میں سب ورژن میں ہیویئر ہوتی ہے، مور کمپلیکس ہوتی ہے. یعنی سب ورژن کے اندر اگر آپ نے برانچنگ کرنی ہے تو ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے یہ، جبکہ گٹ کے اندر برانچنگ ایک آسان ہے. اب اس کے اندر ڈیفیکلٹ کیوں ہے؟ آپ نے ایک پروجیکٹ ہے، آپ نے 10 لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے، تو آپ پہلے سرور کے اندر سے اس کی کمپلیکسٹی کو دور کریں گے نا، کیونکہ یہ تو سب ورژن کے اندر تو سرور کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے. تو سرور سے آپ نے لوگوں کو ڈسٹریبیوشن کروانی ہے، جبکہ گٹ کے اندر کیا ہے، آپ نے 10 لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، آپ نے اپنے پروجیکٹ کی 10 کاپیاں لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دینی ہے. بہت آسان ہے. آگے ریپوزیٹری سائز، اس میں گٹ میں لارجر ہوتا ہے، اس میں سمالر ہوتا ہے. سپیڈ گٹ کی فاسٹ ہے، سب ورژن میں سلوور ہوتی ہے کیونکہ یہ سینٹرلائز ہوتا ہے اس لیے اس میں سلوور. کولیبریشن آف لائن پاسبل ہے اور اس میں آپ کو آن لائن رہنا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک دوسرے سے 10 بندوں آپس میں کوڈ کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے، تو ان کو 10 کے 10 لوگوں کو آن لائن آنا پڑے گا. جبکہ گٹ کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. گٹ کے اندر 10 کاپیاں موجود ہیں سب لوگوں کے پاس، اپنا اپنا ہر بندہ کام کر رہا ہے اور ایٹ دی اینڈ اس کو مرج کیا جاتا ہے. اگر آپ نے مرجنگ کرنی ہے تو گٹ کے اندر ایزیئر ہے اور سب ورژن میں یہ تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے. اور اس میں فل ہسٹری ہوتی ہے اور اس میں سینٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرور کے تھرو سارا کام سب ورژن میں ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو اس کی بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. بلڈ آٹومیشن ٹولز، دیز ٹولز آٹومیٹ دی پروسیس آف بلڈنگ اینڈ پیکجنگ سافٹ ویئر ایپلیکیشن. یہ بلڈ کے لیے آٹومیشن ٹولز ہوتے ہیں. ایک میون ہے، گریڈل ہے اور اینٹ ہے، ANT. میون کیا ہے؟ اے بلڈ آٹومیشن ٹول دیٹ یوزز XML ٹو مینیج ڈپینڈنسیز، بلڈ اینڈ پیکج پروجیکٹس ود اسٹینڈرڈائز کنونشنز. یہ ان XML کو مینیج کرتا ہے، ڈپینڈنسیز بلڈ کرتا ہے اور پیکجنگ میں یہ مدد اسٹینڈرڈائز کرواتا ہے. آگے گریڈل، اے فلیکسیبل اینڈ فاسٹ بلڈ آٹومیشن ٹول دیٹ یوزز گرووی اور کوٹلن فار کانفیگریشن آپٹیمائز فار ملٹائی پروجیکٹ بلڈس. یہ گریڈل کی ایگزامپل بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. آگے ANT، a build tool that uses XML for manual configuration and does not include built-in dependency management, offering high customization. اب بیسیکلی یہ کیا ہیں؟ یہ ٹول ہیں. اب میں آپ کو ایک یہ ٹول ہے اس کی ایک ایگزامپل دکھا دیتا ہوں. یہ میرے پاس اینڈرائڈ اسٹوڈیو ہے. اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں میرے پاس یہ ایک گریڈل پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیے، یہ گریڈل ہے. ٹھیک ہے، یہ گریڈل کی ایک فائل ہے پوری میرے پاس. اب یہ تو چھوٹا سا کوڈ ہے. جب بڑے پیمانے پہ آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف کوڈز ہو سکتے ہیں.
یہ بیسیکلی ایک لائبریری ٹائپ ہوتے ہیں، یہ لائبریری کی طرح کا کام کرتے ہیں، یہ آپ کے پروگرام کو آسان بناتے ہیں اور یہ ایک یک جان کر کے رکھتے ہیں آپ کے پروگرام کو. تو یہ ایک ٹول ہے، گریڈل کا ٹول ہے یہ. تو اسی طرح آگے اس میں ہم تھوڑا سا کمپیریزن بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے میون is best for standardized large Java project with structured builds. یہ اس کے لیے Gradle offer flexibility, better performance and is commonly used in Android development. اب یہ Gradle Android میں یوز ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو یہ Android کے لیے اس لیے دکھا دیا تھا. And is an older tool with a more manual script based approach suitable for custom builds. تو یہ custom builds کے لیے یوز ہوتا ہے. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کنٹینیوس انٹیگریشن اینڈ کنٹینیوس ڈیلیوری، سی آئی اور سی ڈی ٹولز. دیز آر ٹولز یوز ٹو آٹومیٹ دی پروسیس آف بلڈنگ، ٹیسٹنگ اینڈ ڈپلائنگ سافٹ ویئر اپلیکیشن. بلڈ کی جاتی ہیں، ٹیسٹ کی جاتی ہیں اور ڈپلائی کرنی، یہ آپ سی آئی اور سی ڈی کے تھرو کرتے ہیں. اس میں فرسٹ ایگزامپل ہے جینکنز، این اوپن سورس آٹومیشن سرور یوزڈ فار کنٹینیوس integration and continuous delivery, allowing developers to automate building, testing and deploying application. آگے ٹریوس سی آئی ہے، کلاؤڈ بیس، یہ کلاؤڈ بیس ہے. اب کلاؤڈ بیس کی ایگزامپل کیا ہے کہ جس میں آپ ایک آن لائن آپ کو اسٹوریج دی جاتی ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں آن لائن، پھر اس کے بعد وہ ورژن آپ کا وہیں سے ختم، بس جسٹ فار ٹیسٹنگ آپ یوز کرتے ہیں. Continuous integration service that automatically builds and tests code changes in GitHub repositories, offering easy integration for open source project. آگے Circle CI or continuous integration and delivery platform that automates the software development process with fast customizable pipelines for building, testing and deploying code. اب تھوڑا سا اس کو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں. سی آئی کو آٹومیٹیکلی انٹیگریٹس کوڈ چینجز فرام ملٹیپل کنٹریبیوٹرز انٹو اے شیئرڈ ریپوزیٹری اینڈ رن ٹیسٹ ٹو ڈیٹیکٹ ایشوز. یہ بیسیکلی آٹومیٹیکلی انٹیگریٹ کرتی ہے کوڈ کے اندر جو مختلف چینجز ہو رہی ہوتی ہیں نا، آپ نے مختلف جگہ سے کوڈ آ رہا ہے تو اس کو یہ خود بخود انٹیگریٹ کرتی ہیں سی آئی. اور سی ڈی کیا ہے؟ automatically deploys update to production after passing best tools. تو یہ اس کو ڈپلائی کرواتی ہیں. اور بلڈ ٹولز میں کیا ہے؟ فوکس آن کمپائلنگ، پیکجنگ اینڈ پریپیرنگ دا. اب آپ نے بلڈ ٹولز اور سی آئی ڈی آئی ٹولز میں اگر فرق دیکھنا ہے بیسیکلی کتنا ڈفرینس ہے، تو یہ بلڈ ٹولز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ہوتے ہیں فوکس آن کمپائلنگ، پیکجنگ اینڈ پریپیرنگ دی پروجیکٹ. اب بلڈ ٹولز کون سے ہیں؟ غور کیجیے دوبارہ، ہم نے یہ والے بلڈ ٹولز پڑھے ہیں، میون، گریڈل اور اینٹ. یہ تین ہم نے بلڈ ٹولز پڑھے ہیں. تو ان میں اور یہ جو ٹولز ہیں سی آئی سی ڈی ٹولز، ان میں بیسیکلی ڈفرینس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے بلڈ ٹولز فوکس آن کمپائلنگ، پیکجنگ اینڈ پریپیرنگ دی پروجیکٹ. بلڈ ٹول ان تین پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں، جبکہ سی آئی سی ڈی ٹولز فوکس آن آٹومیٹنگ دی پروسیس آف ٹیسٹنگ، انٹیگریٹنگ اینڈ ڈپلائنگ چینجز. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس لیسن سے کچھ نہ کچھ ایکسٹریکٹ ضرور ہوا ہوگا.